سامان کا لدا ہوا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما لیں۔ سرکار نے پھر اعلان کیا، عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، عرض کیا حضور 300 اونٹ سامان سے لدا ہوا پیش کرتا ہوں، قبول فرما لیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے، اور امام حسن علیہ السلام روایت میں آتا ہے کہ 1000 دینار بھی دیا نقد۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم دیے۔ یہ جنگ تبوک میں اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، فرمایا جبریل، عرض کیا یا رب جلیل، آجا عثمان غنی کے لیے اور عبد الرحمن بن عوف کے لیے یہ آیام قصہ لے جا۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 ان دو ہستیوں کے لیے آئی ہے، سیدنا عثمان غنی کے لیے اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے لیے۔ میں کہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور احسان بھی نہیں جتلاتے، احسان بھی نہیں جتلاتے۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ایام قصہ بھی سیدنا عثمان غنی کے لیے آئی ہے، 262 نمبر آیا تھا سورہ البقرہ کی، پڑھنا جا کے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اشترى عثمان ابن عفان من رسول اللہ الجنۃ مرتين۔ دیکھو صحابی کا عقیدہ کتنا سچا اور سچا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ عثمان غنی نے اللہ کے نبی سے، اللہ کے رسول، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے، اشترى عثمان ابن عفان من رسول اللہ الجنۃ مرتين، کہ عثمان غنی نے اللہ کے رسول سے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ یوم بیر روما و یوم جیش الاسرا، جنگ تبوک کو جیش الاسرا بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا تنگی کا لشکر تھا، کیونکہ اس وقت بہت کم مال و دولت تھا لوگوں کے پاس۔ فرمایا ایک دن جب روما کا کنواں خرید کے دیا سرکار کو، اس کی جنت خریدی، اور دوسرے موقع پہ جنگ تبوک میں جب 950 اونٹ اور 50 گھوڑے اور 1000 دینار دیا، اس وقت جنت خرید لی۔ 2 موقعوں پہ عثمان غنی نے اللہ کے رسول سے جنت۔ تو صحابہ کا کیا عقیدہ ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ حال کے جنت کا ہے اور میرا اور آپ کا آقا مال کے جنت ہے۔ بس جنت مالک سے خریدی جاتی ہے نا، یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ وہی دکان مکان جگہ بیچ سکتا ہے جو مالک ہو یا جس کے پاس مختار نامہ ہو۔ یہ قانون دین کا بھی ہے، دنیا کا بھی ہے، زمین ہو یا آسمان ہو، دکان ہو یا مکان ہو، وہی بیچ سکتا ہے جو مالک ہو یا اس کے پاس مختار نامہ ہو۔ تو پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ حال کے کائنات ہے اور میرا اور آپ کا آقا مال کے کائنات ہے، کیونکہ سیدنا عثمان غنی جیسی ہستی بڑے جلیل القدر محدث ہیں، 5374 احادیث روایت فرمائی ہیں سیدنا ابو ہریرہ نے۔ تو آپ نے قیامت تک سرکار کے غلاموں کو سند دے دی کہ اللہ تعالیٰ جنت کا خالق ہے، لیکن جنت کا مالک مصطفیٰ کریم ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار۔ یہ حدیث پڑھ لیں، آج ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، فسادات ختم ہو جائیں۔ اشترى عثمان ابن عفان من رسول اللہ الجنۃ مرتين، کہ عثمان غنی نے 2 دفعہ جنت خریدی ہے، کس سے؟ اللہ کے رسول پاک سے۔ یوم روما و یوم جیش الاسرا، ایک دن جب کنواں خرید کے وقف کیا، ایک دن جب اتنا لشکر، اتنا مال و اسباب دیا جنگ تبوک میں، اتنے حسین و جمیل سید عثمان، تو اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اور 5ویں پشت سے آپ کا شجرہ نبی علیہ السلام ملتا ہے، قریشی سید ہیں، سیدنا عثمان بن عفان بن العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف
5ویں پشت تک جا کے آپ کا شجرہ آقا کریم سے جا ملتا ہے، قریشی اور عموی سید۔ آئیے ذرا مسلم شریف پڑھتے ہیں، دوسری جلد ہے، صفحہ 277 ہے، اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، صفحہ 560 کے اوپر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، یہ وہ صدیقہ ہیں جو صدیق اکبر کی بیٹی ہیں اور رسول اعظم کی زوجہ ہیں، اور جن کی شان کی عظمت کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے۔ سورہ نور کی 18 آیات مقدسہ بھیجی اللہ تعالی سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں۔ حالانکہ سے پہلے ذرائع حدیث کے سمندر میں غوطہ لگائیں، جب سیدہ مریم سلام علیہا کے اوپر بہتان لگا عیسیٰ علیہ السلام کی امی کے اوپر، تو ان کی گواہی عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر بہتان لگا تو ان کی گواہی 4 مہینے کے بچے نے دی ہے، لیکن جب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہا کے اوپر بہتان لگا، آپ صدیقہ ہیں، خود بھی کوئی دے سکتی تھی، صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، باپ بھی صدیق اکبر ہے، باپ بھی کوئی دے سکتا تھا، اور نبیوں کے سردار کی بیوی ہیں، سرکار بھی کوئی دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ عائشہ جب تک قرآن رہے گا تیری صداقت کا پوری دنیا میں نام رہے گا۔ سورہ نور میں 18 آیات بینات اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کی صداقت میں، کہ جب تک اللہ کا قرآن رہے گا سیدہ عائشہ تیری صداقت کا بیان رہے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہا راوی ہیں، وہاں کہ آقا علیہ السلام میرے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، جہاں گنبد خضرا بنا ہوا ہے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہا کا حجرہ ہے۔ تو دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا ابو بکر۔ سرکار فرمایا کہ عائشہ دروازہ کھول دو، اندر آنے کی اجازت دے دو۔ آ کے بیٹھ گئے۔ سیدہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور کا تہبند مبارک اٹھا ہوا ہے، یہ موٹی پنڈلی ننگی ہے، اللہ یہ سطر میں نہیں ہے، موٹی پنڈلیاں ننگی ہیں، لیٹے ہیں سرکار، لیٹے رہے، صدیق اکبر گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم آئے، فرمایا کون؟ فرمایا آنا عمر۔ فرمایا عائشہ اجازت دے دو، وہ بھی آگے، وہ بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سین عثمان غنی آئے، دستک کوئی پوچھا کون؟ فرمایا آنا عثمان۔ سرکار سیدہ فرماتی ہیں اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے تہبند کو درست کیا، عثمان غنی تشریف لائے، گفتگو کی۔ جب تینوں دوست چلے گئے نا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ بڑی عظیم محدثہ ہیں، مولمہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، آدھی شریعت آپ سے ثابت ہے۔ تو امی جان نے عرض کیا فداک ابی امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور میرے ابا جان آئے تو آپ لیٹے رہے، فاروق اعظم آئے آپ لیٹے رہے، عثمان غنی آئے آپ اٹھ کے بیٹھ کے تہمد بھی نیچے کر لیا۔ تو سرکار نے جو یہاں فرمایا ہے وہ صحیح مسلم کی دوسری صفحہ 277 میں بھی موجود ہے، مشکات صفحہ 560 میں بھی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الا استحیی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں کہ کیا میں اس ہستی سے حیا نہ کروں فرشتے بھی جس سے حیا کرتے؟ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس ہستی سے حیا نہ کروں اللہ کے فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عرض کیا مولا میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، قیامت والے دن سے اس سے حساب و کتاب نہ لینا، یہ حساب و کتاب نہیں دے سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جا محبوب تیرے عثمان کو بغیر حساب و کتاب ہی جنت ملے گی۔ اور آئیے ذرا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے چچا عباس علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آپ راز فرماتے ہیں، ابن اساکر بڑا عظیم محدث ہے، اس نے عبداللہ ابن عباس سے روایت فرمائی ہے کہ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا يدخلن بشفاعة عثمان 40,000 رجلا قد استوجب النار الجنة بغیر حساب۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم فرمایا کہ عثمان غنی کی شفاعت سے 70,000 وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ عثمان غنی کا مقام تو برال برا نا، فرمایا کہ جن کی شفاعت عثمان غنی کریں گے 70,000 70,000 رجلا 70,000 پرسن وہ جنت میں جائیں گے، الجنت بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے۔ تو جس کی شفاعت سے 70,000 بندے بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے، اس کی شان کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، فیضان مددگار ہے یہ اعلیٰ حضرت امام برکت کے چھوٹے بھائی امام حسن رضا حفاظ بریلوی فرما رہے ہیں کہ رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، کیونکہ فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری، اور سخاوت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ شاہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ روح البیان کی 10ویں جلد صفحہ 408 کے اوپر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک منافق، میں اس کو مسلمان نہیں کہوں گا کیونکہ جب جو سرکار کے فیصلوں کو نہیں مانتا وہ منافق ہو سکتا ہے، مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک منافق کی درخت کی جگہ میں ایک درخت تھا، وہ ایک انصاری صحابی کے گھر کے اوپر جھکا ہوا تھا، اس کا پھل جو ہے وہ انصاری صحابی کے گھر کے اوپر گرتا تھا۔ اس نے اس منافق سے کہا کہ مجھ سے پیسے لے لے، یہ درخت مجھے دے دے یا اس کو کاٹ دے، اس کا پھل میرے گھر میں گرتا ہے، میری اولاد کھائے گی تو وہ اللہ کے محبوب کے فرمان کی خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ بغیر کسی کی اجازت کے اگر لقمہ رام پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن تک دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم گلہ شکوہ تو کرتے ہیں، یا اللہ کیا وجہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی یہ بھی دیکھا کہ ہمارا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سرکار کے ساتھ رہے ہیں، سفر میں بھی، حضر میں بھی، غار میں بھی، مزار میں بھی آپ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن صرف 144 احادیث روایت فرمائی آپ نے، 144۔ اور سیدنا ابو ہریرہ نے 5000 سے زیادہ حدیث روایت فرمائی ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے صرف 144 حدیث روایت فرمائی، اس میں ایک حدیث